میں آج بات کروں گی کہ ہم کیسے اپنے حافظے کو تیز کر سکتے ہیں، ہاؤ ٹو شارپن دا میموری۔ جیسا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو چیزیں میمورائز کرنے میں، یاد رکھنے میں مشکل ہوتی ہے، ایون ان کو بھی اپنی چیزیں یاد رکھنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دماغ کی جو ہارڈ ڈرائیو ہے، کمپیوٹر کی CPU کی طرح، جیسے اس میں ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں چیزیں سٹور ہوتی ہیں، لیکن انہیں ریٹریو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کو جس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی شخص ایکسرسائز کرے یا جم جائے، اس کے مسلز جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک پرسن اپنے آپ کو جب تک مینٹل ایکسرسائزز نہیں کرے گا تو اس کے مائنڈ شارپ نہیں ہوگا، اگر اپنا وہ مائنڈ یوز نہیں کرے گا۔ دماغ کے اندر تو اتنی وسعت ہے کہ اگر آپ کائنات پہ غور کریں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ ہماری جو گیلیکسی ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، اور ایک ستارے سے لے کے دوسرے ستارے تک کئی نوری سالوں کا فاصلہ ہے۔ اگر کبھی آپ نے رات کو کھلے آسمان پر غور کیا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے کتنا دور اور مختلف فاصلے ہیں، لیکن جو بظاہر کم فاصلے نظر آتے ہیں ان کے بیچ میں بھی کئی نوری سالوں یا لائٹ ایئرز کا ڈسٹینس ہوتا ہے، جس کا احاطہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہمارا ذہن بھی اسی وسعت کا مالک ہے، لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ اگر ہم آئنسٹائن، جو کہ ایک بڑا مشہور سائنٹسٹ تھا جس کی تھیریز جو ہیں وہ آج تک چیلنج نہیں کی جا سکتی، اس نے، اگر ہم دیکھیں تو اس نے اپنے ذہن کا صرف یہ کہا جاتا ہے، ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اس نے اپنے ذہن کا صرف 5% استعمال کیا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ اگر اس نے 90% یا 95% استعمال کیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو یہ جو آج میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہی ہوں، یہ مستند طریقہ ہے، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی آپ کے لیے کہ ہم کیسے اپنا حافظہ تیز کر سکتے ہیں بغیر کوئی اسپیشل برین فوڈ لیے یا بادام کھائے، مفت میں، بغیر پیسے لگائے، تھوڑی سی ایفرٹ سے اور اس طریقے پر عمل کر کے۔ خاص طور پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، تمام عمر کے بچے، چھوٹے بڑے، بلکہ جو اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، پروفیشنلز ہیں، یہ ہر عمر کے شخص کے لیے ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، سوال یہ ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی ٹیکنیک کیا ہے۔ تو اس کے لیے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ 1 منتھ تک آپ کی یہ پریکٹس رہے گی۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، تو پہلے دن رات کو سارا دن گزارنے کے بعد جب بیڈ ٹائم ہوگا، یعنی اگر آپ سونے کے لیے اپنے بستر میں جائیں گے تو آپ نے بستر پر بالکل سیدھا لیٹ جانا ہے اور اپنی باڈی کو ریلیکس کرنا ہے، بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، سٹفنس بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بیڈ کے ساتھ لگا لیں اور بالکل سیدھے لیٹ جائیں، اینڈ کلوز یور آئیز اینڈ گیو یور مائنڈ، اپنے آپ کو ٹینشن ریلیز ہر قسم کی کر کے ذہن کو ایمٹی کر لیں ہر قسم کی فکر سے اور باتوں سے، اور یہ اس طرح آپ نے اپنی باڈی کو ریلیکس کرنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو چاہیے کوئی اسٹاپ واچ یا ٹائمر۔ اگر آپ کے پاس اسٹاپ واچ یا ٹائمر نہیں ہے تو موبائل کے اندر ہوتی ہے، اسٹاپ واچ ہوتی ہے، آپ کو 10 منٹس کا الارم لگانا ہے، کیونکہ یہ پریکٹس جو ہے یہ آپ نے 10 منٹ ہی بس کرنی ہے۔ اسٹاپ واچ یا ٹائمر نہیں ہے تو موبائل کے اندر ہوتی ہے، اسٹاپ واچ ہوتی ہے، آپ کو 10 منٹس کا الارم لگانا ہے، کیونکہ یہ پریکٹس جو ہے یہ آپ نے 10 منٹ ہی بس کرنی ہے۔ جب آپ اپنی باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دیں، بالکل سیدھے لیٹ جائیں، پلو سر کے نیچے تکیہ ہونا چاہیے، مناسب ہائٹ کا، نہ زیادہ اونچا نہ زیادہ نیچا، اتنا جس پہ آپ کمفرٹیبل ہوں، اس پہ سر رکھ کے اور بالکل سیدھے لیٹ کے چت لیٹ جائیں، بستر پہ سیدھے لیٹ جائیں، اور ہاتھوں کی جو آپ کی پام یا ہتھیلیاں ہیں ان کو بالکل بیڈ کے ساتھ یوں لگا دیں، آنکھیں بند کر لیں، پرسکون ہو جائیں، ذہن کو بالکل پرسکون کریں، جسٹ ریلیکس۔ اس کے بعد آپ کا ٹائمر شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ 10 منٹ کی جو پریکٹس ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی۔ اس 10 منٹ کی پریکٹس میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات تک، اپنے بیڈ پہ جانے تک، جو بھی آپ کے واقعات پیش آئے ہیں، جو روٹین میں آپ نے کام کیے ہیں، جیسے آپ صبح اٹھے ہیں یا آپ نے بریک فاسٹ کیا ہے یا کسی سے کوئی بات کی ہے یا کسی کو کال کیا ہے، جو کچھ ہوا ہے
وہ آپ ریکال کرنے کی کوشش کریں، اور اس پروسیسنگ کے لیے جو آپ کے پاس ٹائم ہے وہ 10 منٹس ہے۔ کچھ لوگ بالکل صحیح طریقے سے ریکال کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو پروسیسر ہے، یہ مائنڈ کا جو پروسیسنگ کا پروسیس ہے وہ سلو ہے، بٹ دیر از نو نیڈ ٹو وری، یہ نارمل ہو جائے گا، بلکہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ انیشیلی آپ کو مشکل آ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو واقعات آپ نے یاد کرنے ہیں وہ آپ نے کرونولوجیکل یا آرڈر میں یا سیکوینس کے ساتھ کرنے ہیں، یعنی کہ جو چیز 8 بجے ہوئی ہے اور پھر 9 بجے، اس طرح سے ایک ترتیب کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ یاد جب آپ کو صبح 10 بجے کوئی بات ہوئی ہے تو یاد آئی ہے، اس کے بعد آپ کو وہ بات یاد آ گئی ہے جو 7 بجے صبح ہوئی تھی یا 8 بجے ہوئی تھی، اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ آپ نے وہ بات آپ کو اس وقت یاد نہیں آئی تو لیکن پھر بھی آپ نے 10 بجے جو بات یاد آئی ہے تو آگے جانا ہے کہ 11 بجے کیا ہوا ہے، اس بات کو اگنور کر دینا ہے۔ آہستہ آہستہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ 10 منٹس میں اگر آپ کو شروع میں تھوڑی باتیں ریکال کرنے کے قابل ہوئے ہیں، 2-4 باتیں ریکال کر پائے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پریکٹس آپ 1 مہینے کریں گے، 1 مہینہ پورا، تو پھر اگلے دن آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کو 6، 7، 8، 10 باتیں یاد آ سکتی ہیں، اور آہستہ آہستہ باتوں کی ترتیب اور ان کی تعداد بالکل اسی طرح ہو جائے گی جیسے آپ نے دن گزارا، یعنی کہ آپ کی جو پروسیسنگ ہے مائنڈ کی وہ تیز ہوتی چلی جائے گی اور آپ زیادہ چیزیں ریکال کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ 1 مہینے میں آپ نے صرف یہی پریکٹس کرنی ہے، دیٹ از یور 1 منتھ پریکٹس۔ تو 1 مہینے تک آپ اپنے پورے دن کی روٹین جو ہے صرف اسے ریکال کریں گے، صبح سے لے کے رات تک، اور شروع میں آپ کو کچھ کم باتیں یاد آئیں گی، آہستہ آہستہ آپ کی یاد کرنے کی کیپیسٹی بڑھنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی فوٹوگرافک میموری ہو جائے گی، اور یہ ایک مستند نسخہ ہے۔ اس کے بعد اگلے مہینے میں آپ 1 دن چھوڑ کے الٹرنیٹیو ڈیز کے اوپر چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ 2nd منتھ میں آپ الٹرنیٹیو ڈیز کے اوپر یہ کریں گے، 1 دن چھوڑ کے 1 دن پریکٹس کریں گے۔ لیکن اس پریکٹس میں بھی جو پچھلا دن جب آپ نے یہ پریکٹس نہیں کی ادھر سے شروع کریں گے اور اس دن تک آئیں گے، اور پھر رات تک جو کچھ ہوا وہ آپ ریکال کریں گے، یعنی کہ جس دن آپ نے چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی اس کی صبح سے شروع کر کے رات تک ساری چیزیں، اور پھر اگلے دن اور اس وقت تک جب کہ آپ کا بیڈ ٹائم ہوا ہے تو اس وقت تک کی ساری چیزیں آپ یاد کریں گے۔ تو 2nd منتھ میں آپ یہ کریں گے، اور 2nd منتھ تک تو آپ کی میموری اتنی شارپ ہو جائے گی اللہ کے کرم سے کہ آپ اگر کوئی سڑک پہ کوئی بندہ چل رہا ہے اور آپ نے اس کا نوٹس کیا ہے تو آپ کو یہ تک یاد ہوگا کہ اس نے کون سی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تھا، اور اس کی جو پاکٹ میں پین بھی رکھا ہوا تھا اس نے۔ اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو یاد رہیں گی۔ یہاں میں ایک حوالہ یہ بھی دینا چاہتی ہوں کہ آبزرویشن اور سوچنے سے انسان کی میموری جو ہے، اگر آپ کی اچھی آبزرویشن ہے اور آپ چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کو ریکال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ شارپ ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی نائف جب ہم اسے ویٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو تیز کرتے ہیں، تو اس کی دھار، اس کی شارپنیس بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ آپ کے مسل سٹرونگ ہوتے ہیں، ایکسرسائز کرنے ہیں، جم کرنے سے آپ کے مسلز کا والیوم بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے مائنڈ کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی بڑھتی ہے جب آپ اس قسم کی مینٹل ایکسرسائزز کرتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اس پریکٹس کے لیے آپ کو صرف کنسسٹنسی کی ضرورت ہے اور 10 منٹ اسپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تیسرا مہینہ شروع ہوگا تو پھر آپ 1 ہفتے کے بعد ریکال کریں گے پورے ہفتے کے واقعات، اور پھر اس وقت یہ آپ کے لیے کرنا مشکل نہیں ہوگا، اور آہستہ آہستہ آپ کی میموری جو ہے وہ زیادہ شارپ ہوتی چلی جائے گی۔ خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، ان کو یہ پریکٹس ضرور کروائیں، اس سے ان کے ایکیڈیمکس کے اوپر بڑا زبردست اثر پڑے گا، اور جو پروفیشنلز ہیں ان کی پروفیشنل لائف جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی میموری شارپ ہونے سے۔ تو 3rd منتھ میں آپ ہفتے میں 1 مرتبہ، یعنی کہ مہینے میں 4 مرتبہ یہ پریکٹس کریں گے۔ پورے ہفتے کی چیزیں آپ ریکال کریں گے، اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے رہے اور 4th منتھ تک جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پریکٹس جو ہے، یہ 10 منٹ تھنکنگ کی جو پریکٹس ہے، یہ 15 دنوں کے بعد یہ فورٹ نائٹلی کرنی ہوگی، اور 15 دنوں کے سارے واقعات
آپ کا ذہن ایک سپر کمپیوٹر کی طرح آپ کو ریکال کروائے گا۔ یہاں پہ میں کچھ ایگزامپل بھی دینا چاہوں گی کہ ایک لائر تھے اور ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو کچھ بات چیت یا دن کے واقعات ہیں انہیں جب رات کو لیٹتے تھے، چونکہ ان کی پروفیشنل ڈیمانڈ بھی تھی تو اسے یاد کرتے تھے، اور اس سے ان کا برین اتنا شارپ ہوا کہ انہیں لوگ سپر کمپیوٹر برین کہنے لگے، اور کیلکولیٹر کی بھی ان کو کیلکولیشن کے لیے ضرورت نہیں تھی، ان کا مائنڈ ایک کیلکولیٹر ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، ہر انسان ایسا کر سکتا ہے، اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ صرف 10 منٹ اسپیئر کرنے ہیں اور اپنی باڈی کو سب سے پہلے ریلیکس کرنا ہے۔ میں دوبارہ سے پروسیس بتا دیتی ہوں۔ اپنی باڈی کو ریلیکس کرنا ہے، ایک پلو جس پہ کہ آپ کمفرٹیبل ہوں، اس پلو پہ سر رکھ کے سیدھا لیٹ جانا ہے بستر پہ، اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ریلیکس کر دینا، بستر پہ رکھ دینا ہے، آنکھیں بند کر دینی ہے، لائٹ کمرے کی آف ہونی چاہیے، شور نہ ہو، خاموشی ہو، سکون ہو، اور اس میں آپ ایک سیکوینس کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، ہیپیزٹلی نہیں، ترتیب کے ساتھ واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کی ایک دم ایکیڈیمک پرفارمنس جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور جو پروفیشنلز ہیں ان کی پروفیشنل لائف کے اندر بھی بہت پازیٹیو چینج آئے گی۔ تو آج کی ویڈیو اس کو غور سے دیکھیے گا، یہ ٹوٹلی پیورلی سنسیریٹی کی بیس پہ بنائی ہے، تاکہ اگر ایک نالج ہمارے پاس ہے تو ہم اپنے جو فیلو بینگز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ ان کے بھی کام آئے۔ تو سبسکرائب مائی چینل، گیو می یور کمنٹس۔ اللہ حافظ۔